بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آداب زندگی کا آج کا عنوان ہے سونے اور جاگنے کے آداب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب شام کا اندھیرا چھا جانے لگے تو بچوں کو گھر بلا لیجیے اور باہر نہ کھیلنے دیجیے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو نکلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ احتیاط اسی میں ہے کہ کسی اشد ضرورت کے بغیر بچوں کو رات میں گھر سے باہر نہ نکلنے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر میں روکے رکھو، اس لیے کہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں، البتہ جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جب شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے: اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ الہی، ہم نے تیری ہی توفیق سے شام کی اور تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی عنایت سے جی رہے ہیں اور تیرے ہی اشارے پر مر جائیں گے، اور انجام کار تیرے ہی پاس اٹھ کر حاضر ہوں گے۔ اور مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم ھذا اقبال لیلکا و ادبار نہارکا و اصوات دعاتکا فاغفر لی۔ الہی، یہ وقت ہے تیری رات کے آنے کا، تیرے دن کے جانے کا، اور تیرے مؤذنوں کی پکار کا، بس تو میری مغفرت فرما دے۔ نمبر 3، عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجیے۔ اس طرح اکثر عشاء کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور کیا خبر کہ نیند کی اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کی جان واپس کرتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہی لے لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ نمبر 4، رات ہوتے ہی گھر میں روشنی ضرور کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھروں میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی۔ نمبر 5، رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجیے۔ شب میں جلد سونے اور سحر میں جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یا تو عشاء کی نماز کے بعد یا تو یاد الہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضرورت کی بات کرنے کے لیے۔ نمبر 6، رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ اللہ نے رات آرام کرنے کو لیے پیدا کیا ہے اور دن کو سو کر اٹھنے اور ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 47 میں ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور دن اٹھ کھڑے ہونے کو بنایا ہے۔ اور سورہ نبا میں ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ سورہ نبا آیت نمبر 12 تا 10۔ اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بنایا ہے۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 86 میں ہے، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے تاریک رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن کے دوڑ دھوپ کریں، اور اس میں بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے اشارات ہیں۔ رات کو تاریک اور سکون و آرام کا وقت بنانے اور دن کو دوڑ دھوپ اور محنت کے لیے روشن بنانے میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ دن کی روشنی میں اپنے معاش اور ضروریات کے لیے تندہی اور سخت کوشش کے ساتھ لگے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے اعضاء اور قوتیں تکان محسوس کرنے لگے۔ اس وقت رات کی پرسکون اور پردہ پوش فضا میں سکون و راحت سے ہم آغوش ہو جائیے، اور دن طلوع ہوتے ہی پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے تازہ دم میدان عمل میں اتر پڑیے۔ جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خراٹے لیتے ہیں یا داد عیش دینے اور لہو و لعب میں مبتلا ہونے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، وہ قدرت کی حکمتوں کا خون کرتے ہیں اور اپنی صحت و زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ دن میں پہروں تک سونے والے اپنے دن کے فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں اور جسم جان کو بھی آرام سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے کہ دن کی نیند رات کا بدل نہیں بن سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آدمی رات بھر جگ کر اللہ کی عبادت کرے اور خود کو ناقابل برداشت مصیبت میں ڈالے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ بات جو مجھے بتائی گئی ہے صحیح ہے کہ تم پابندی سے دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، بات تو صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو، اسی طرح سو بھی اور اٹھ کر نماز بھی پڑھو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔ نمبر 7، زیادہ آرام دہ بستر استعمال نہ کیجیے۔ دنیا میں مومن کو آرام طلبی، سہل انگاری اور عیش پسندی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زندگانی مومن کے لیے جہاد ہے اور مومن کو جفاکش، سخت کوش اور محنتی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا، ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گی، چنانچہ میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی گئی تھی؟ میں نے کہا، وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ رات میں نے اس کو چوہرا کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو۔ رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک انصاری خاتون آئیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا۔ گھر جا کر اس خاتون نے ایک بستر تیار کیا، اس میں اون بھر کر خوب ملائم بنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور وہ نرم بستر رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں انصاری خاتون آئی تھیں اور آپ کا بستر دیکھ گئی تھی، اب یہ انہوں نے آپ کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کو واپس کر دو، مجھے وہ بستر بہت ہی پسند تھا، اس لیے واپس کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار فرمایا کہ مجھے واپس ہی کرنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے دیکھا تو فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ بوریے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے، کان لگائے، حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارنے اور عیش کوشی سے پرہیز کرے۔ نمبر 8، سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئیے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھو کر سوئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا، یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ دھوئے بغیر کیوں سو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھونے اور پھر وضو کر کے سوئے رہتے۔ نمبر 9، سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے۔ ایک بار مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھایا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ دو، بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی بتی بجھا دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ باندھ دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز برتن پر رکھ دو۔ نمبر 10، سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجئے: پینے کا پانی اور گلاس، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ، اور اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آ جائے اور زحمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ کے سرہانے 7 چیزیں رکھی رہتی۔ نمبر 1،
تیل کی شیشی، نمبر 2 کنگھا، نمبر 3 سرمدانی، نمبر 4 کینچی، نمبر 5 مسواک، نمبر 6 آئینہ، نمبر 7 لکڑی کی ایک چھوٹی سے سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام میں آتی۔ نمبر 11 سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیے کہ جب سو کر اٹھے تو تلاش نظر نہ پڑے، اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیے۔ اسی طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیے، پہلے جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے، اور اگر کبھی سوتے سے کسی ضرورت کے لیے اٹھیں اور پھر آ کر لیٹے تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار اسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے۔ نمبر 13 جب بستر پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآونا فکم ممن لا کافی لہ ولا موی۔ شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کو ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ نمبر 14 بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بستر پر آرام کرنے کے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر پہنچتا ہے تو اسی وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آ پہنچتے ہیں۔ فرشتہ اسے کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ بھلائی پر کرو، اور شیطان کہتا ہے اپنے اعمال کا خاتمہ برائی پر کرو۔ پھر اگر وہ آدمی اللہ کا ذکر کر کے سویا تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی صورتیں تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے۔ سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے شروع فرماتے اور آپ 3 مرتبہ یہ عمل فرماتے۔ نمبر 15 جب سونے کا ارادہ کریں تو دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، الہی مجھے اس روز عذاب سے بچا جس روز تو اپنے بندوں کو اپنے حضور اٹھا حاضر کرے گا۔ حسن حسین میں ہے کہ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھتے۔ نمبر 16 چت لیٹنے اور بائیں کروٹ پر سونے سے پرہیز کیجیے۔ حضرت معیش رضی اللہ عنہ کے والد تفخل غفاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ کسی صاحب نے مجھے اپنے پاؤں سے ہلایا اور کہا، اس طرح لیٹنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نمبر 17 سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو۔ ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیز کیجیے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 18 منہ لپیٹ کر نہ سوئیے، اس طرح سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ چہرہ کھول کر سونے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے۔ نمبر 19 ایسی کھلی چھتوں پر سونے سے پرہیز کیجیے جہاں کوئی منڈیر یا جنگلہ وغیرہ نہ ہو، اور چھت سے اترتے وقت اہتمام کیجیے کہ زینے پر پاؤں رکھنے سے پہلے آپ روشنی کا انتظام کر لیں۔ بعض اوقات معمولی سی غلطی سے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ کیسی ہی سخت سردی پڑ رہی ہو، کمرے میں انگیٹھی جلا کر نہ سوئیے اور نہ بند کمرے میں لالٹین یا گیس کے ہیٹر جلا کر سوئیے۔ آگ جلنے سے بند کمروں میں جو گیس پیدا ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 21 سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، بِاسْمِکَ ربی وضعت جنبی وبکا ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ۔
بہی عبادک الصالحین، اے میرے رب تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو رات ہی میں میری جان قبض کرے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو اسے چھوڑ کر مزید مہلت دے تو اس کی حفاظت فرما، جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو مختصر سی دعا یہ ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، الہی میں تیرے ہی نام سے موت کے آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ نمبر 22، رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ نفس کی تربیت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آخر شب میں اٹھنا اور اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یہی امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول رات میں آرام فرماتے اور آخر شب میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ نمبر 23، نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مردہ کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔ نمبر 24، جب کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اچھا خواب، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا، اور آپ نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو، اور دوست سے ہی بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ اکرام سے بیان فرماتے اور صحابہ اکرام سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر کر دوں گا۔ نمبر 25، درود شریف کثرت سے پڑھیے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری نے ایک بار حضرت فضل الرحمن گنج مرابادی سے سوال کیا کہ کوئی خاص درود شریف بتائیے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہو، تو فرمایا کوئی خاص درود نہیں ہے، بس خلوص پیدا کرنا ہے۔ پھر کچھ تأمل کے بعد ارشاد فرمایا البتہ سید حسن کو اس درود کا عمل کارگر ہوا، اللہم صلی علی محمد و عطرتہ بعدد کل معلوم لک، الہی رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کے آل پر ان تمام چیزوں کی تعداد کے بقدر جو تیرے علم میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضرت یزید فارسی قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حیات سے تھے۔ حضرت یزید نے ان سے ذکر کیا تو حضرت ابن عباس نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ پھر پوچھا تم نے خواب میں جس ذات کو دیکھا ہے اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ حضرت یزید نے کہا آپ کا بدن اور آپ کا قد و قامت انتہائی متوازن تھا، آپ کا رنگ گندمی مائل بسفیدی تھا، آنکھیں سرمگی، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت بھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ نہ بیان کر سکتے، یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حلیہ ہے۔ نمبر 26، جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ یا ڈراؤنا خواب دیکھیں تو ہرگز کسی سے بیان نہ کیجیے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اچھا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرے، اور کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکار دے اور کروڑ بدل لے تو وہ خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 27، اپنے جی سے
گھڑ کر خواب کبھی بیان نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر بیان کرے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے، اور وہ ایسا کبھی نہ کر سکے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ نمبر 28، جب کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک آدمی نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا، بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد پالتی مار کر بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے، جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرے، اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے، خیرن تلقاہ و شر توقاہ و خیر لنا و شرن علی اعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ نمبر 29، کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیے، اور اپنے ہوشیار بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرائیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون۔ میں اللہ ہی کے کلمات کا کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب و غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو سامعین، یہاں یہ عنوان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔